السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 17 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 19 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ سویڈن میں قرآن جلائے جانے کے واقعے پر سعودی عرب کی شدید مذمت۔ سویڈن میں انتہائی دائیں بازو کے ایک گروپ کی جانب سے قرآن کریم کے درجنوں نسخے جلائے جانے کے منصوبے کے اعلان کے بعد ملک میں شروع ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں اب تک 40 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان مظاہروں میں پولیس اور قرآن جلانے کے اعلان کے خلاف مظاہرے کرنے والوں میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ پرتشدد مظاہرے انتہا پسند سویڈن کے رہنما راسمس پیلوڈن کی جانب سے کی جانے والی ریلیوں کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ پیلوڈن کا کہنا ہے کہ اس نے قرآن کو جلایا ہے اور وہ ایسا دوبارہ کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب نے سویڈن میں قرآن جلائے جانے کے واقعے اور جاری صورتحال کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں قرآن کریم کی دانستہ طور پر کی گئی بے حرمتی اور مسلمانوں کو اشتعال دلانے پر مذمت کی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب بات چیت، رواداری، بقائے باہمی کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیتا ہے، جبکہ نفرت، انتہا پسندی، تمام مذاہب اور مقدس مقامات کے ساتھ بدسلوکی کے خاتمے کے حق میں ہے۔ اس سے قبل ایران اور عراق کی حکومتوں نے قرآن کی بے حرمتی پر سویڈن کے سفارتکاروں کو طلب کیا تھا۔ پیر کے روز پولیس نے بتایا کہ تشدد میں 26 پولیس اہلکار اور 14 شہری زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 20 سے زیادہ گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں۔ راسمس پیلوڈن نے اتوار کو نورکوپنگ میں ریلی کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے سبب وہاں جھڑپیں ہوئیں، تاہم وہ اس شہر میں پہنچے ہی نہیں۔ اپنی انتہائی دائیں بازو کی جماعت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں پیلوڈن نے کہا تھا کہ اس نے یہ ریلی اس لیے منسوخ کی کیونکہ سویڈن کے حکام نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ وہ اپنی اور میری حفاظت کو یقینی بنانے کے اہل نہیں ہیں۔ جمعرات کو وہ جون کوپنگ شہر پہنچے تھے، جہاں قرآن کریم ہاتھ میں اٹھائے ہوئے جیسے ہی اس نے مائکروفون میں بولنا شروع کیا تو وہاں کے مقامی گرجا گھر کے پادری نے احتجاجاً گرجا گھر کی گھنٹیوں کو بجانا شروع کر دیا، جس میں پیلوڈن کی آواز دب کر رہ گئی۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سری لنکن شہری پرینتھا کمارا کا قتل، 6 افراد کو سزائے موت، 9 کو عمر قید کی سزا۔ پاکستان میں ہجوم کے ہاتھوں قتل ہونے والے سری لنکن شہری پرینتھا کمارا کے کیس میں لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 6 افراد کو سزائے موت، 9 کو عمر قید اور 72 افراد کو 2-2 سال قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ اس کیس میں 89 ملزمان کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جن میں سے 88 کو سزائیں سنا دی گئی۔ ایک شخص کو 5 سال قید جبکہ ایک ملزم کو بری کر دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت گجرانوالہ ڈویژن کی جج نتاشا نسیم کے روبرو اس کیس کی سماعت 14 مارچ کو شروع ہوئی تھی۔ اس کیس کی سماعت کوٹ لکھپت جیل لاہور میں ہو رہی تھی۔ جن مجرمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، ان میں 6 مجرمان کو 2 دفعہ سزائے موت اور 2 لاکھ روپے معاوضہ مقتول پرینتھا کمارا کے ورثاء کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح 9 مجرمان کو عمر قید کی سزا اور 2 لاکھ روپے معاوضہ مقتول پرینتھا کمارا کے ورثاء کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک شخص علی اصغر کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ ایک شخص کو بری کر دیا گیا ہے۔ اس خبر پر ایک صحافی عمار خان یاسر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سری لنکن شہری پرینتھا کمارا کے قتل کے مجرموں کو 4 ماہ سے بھی کم عرصے میں آج سزا سنا دی گئی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ مولانا حق نواز، اعظم طارق، شامزئی، یوسف لدھیانوی اور مولانا سمیع الحق تک سینکڑوں جید علماء کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ سال ہا سال گزر گئے لیکن کسی ایک عالم کا قاتل بھی تخت اقتدار تک نہ پہنچایا جا سکا۔ ترکی نے شمالی عراق میں نئے فضائی اور زمینی حملے شروع کر دیے۔
ترکی نے شمالی عراق میں کرد عسکریت پسندوں کے خلاف نئے زمینی اور فضائی حملوں کا آغاز کیا ہے، جس میں کم از کم 19 مشتبہ کرد باغی ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت دفاع کی ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں بھی وزیر دفاع آکار نے بتایا کہ اس حملے میں ترکی کے جیٹ طیاروں اور توپ خانے نے کردستان ورکرز پارٹی یعنی PKK کے مشتبہ اہداف کو نشانہ بنایا، اور کمانڈوز جنہیں ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کی مدد حاصل تھی زمینی راستے سے علاقے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک ہمارا آپریشن منصوبہ بندی کے مطابق کامیابی سے جاری ہے۔ وزارت دفاع نے کہا کہ حملے میں کم از کم 19 عسکریت پسند ہلاک اور 4 ترک فوجی زخمی ہوئے۔ اس دراندازی پر کرد عسکریت پسندوں کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور نہ ہی وزارت دفاع کے بیان کی آزادانہ طور پر تصدیق کی جا سکی ہے۔ واضح رہے کہ ترکی گزشتہ دہائیوں میں PKK کے خلاف متعدد بار سرحد پار فضائی اور زمینی کارروائی کر چکا ہے۔ آپریشن کلاؤلاک کے نام سے تازہ ترین کارروائی کا مرکز شمالی عراق میں میٹنا، زیپ اور آوا شین باسیان کا علاقہ تھا۔ یورپی یونین اور امریکہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دی جانے والی تنظیم PKK نے 1984 میں ترکی کے جنوب مشرق کے کرد اکثریتی علاقے میں شورش شروع کی تھی، جس کے بعد سے اب تک لاکھوں افراد اس تنازع میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترک حکام نجی طور پر کہتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ بغداد PKK کے خلاف جنگ میں مضبوطی سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، جسے امریکہ اور یورپی یونین بھی دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ مصلحت کی ایک حد ہوتی ہے، اب بھی فوری الیکشن چاہیے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہمیں اب بھی فوری الیکشن چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے اتوار کی شب پشاور میں اپنی رہائش گاہ پر پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی جو نئی حکومت بنی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 سال کے لیے ہے۔ اس حکومت کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اپنا وجود، تشخص اور اپنا موقف ہے، اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی فوری الیکشن چاہیے، چاہے وہ یعنی عمران خان چلا گیا، اس کو ہم نے رخصت کر دیا، پھر بھی قوم کو وہ امانت واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابی نظام میں خامیاں اور اس میں دوبارہ دھاندلی کے امکانات ہیں تو وقتی طور پر ان اسمبلیوں کا فائدہ اٹھا کے آپ ناگزیر انتخابی اصلاحات کر لیں تاکہ ہم دوبارہ گدلے پانی میں نہ اتریں بلکہ شفاف پانی میں اتریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مصلحت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اقتدار کو غیر ضروری طور پر لمبا کرنا شاید جمعیت علماء اسلام کا موقف نہ ہو، اس پر ہماری رائے بالکل واضح ہے۔ اسرائیلی پولیس نے یہودیوں کی عبادت کے لیے نمازیوں کو مسجد اقصی سے بے دخل کر دیا۔ اسرائیلی پولیس نے کل مسلسل چوتھے روز مسجد اقصی میں داخل ہو کر نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں جبری طور پر بے دخل کر کے صحن خالی کروا لیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی میں یہودیوں کو عبادت کا موقع دینے کے لیے مسلمان نمازیوں کو جبری طور پر باہر نکال دیا۔ اس امتیازی سلوک پر احتجاج کرنے والے نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور 18 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ نماز فجر کے بعد یہودیوں کا ایک گروپ مسجد اقصی میں داخل ہوا اور اس جگہ عبادت کرنی چاہیے جو صرف مسلمانوں کے لیے مختص ہے۔ اس پر نمازیوں نے احتجاج کیا تو پولیس بیچ میں آ گئی۔ اسرائیلی پولیس نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی اجازت دے دی اور مسلمانوں کو مسجد اقصی سے جبری طور پر بے دخل کر دیا۔ یہ مسلسل چوتھا روز ہے جب اسرائیلی پولیس نے نمازیوں کو بے دخل کر کے یہودیوں کو عبادت کی اجازت دی۔ مسجد اقصی کے کسٹوڈین اردن اور اسرائیلی حکومت کے درمیان رمضان سے قبل مذاکرات ہوئے تھے اور ماہ مقدس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد کی آمد کے امکان پر خصوصی انتظامات اور ضابطۂ اخلاق پر اتفاق کیا گیا تھا۔ تاہم اسرائیل کی جانب سے اس ضابطۂ اخلاق کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ادھر دوسری جانب پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے مسجد اقصی سمیت پورے فلسطین میں جاری اسرائیلی ظلم و تشدد کی شدید مذمت کی ہے اور فلسطینیوں کے لیے 50,000 پاؤنڈز عطیہ کرنے کا اعلان کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عالمی شہرت یافتہ باکسر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ پریشان کن ہے، فلسطینیوں کے ساتھ بدسلوکی اور انہیں اذیت پہنچائی جا رہی ہے، میری دعائیں فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں۔ عامر خان نے ٹویٹر پر ہی بتایا کہ وہ فلسطینیوں کے لیے 50,000 پاؤنڈز کا عطیہ کر رہے ہیں۔
کوئی اقدام اٹھایا تو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ایران کی اسرائیل کو تنبیہ۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ان کے ملک کو نشانہ بناتے ہوئے کوئی بھی اقدام اٹھایا تو وہ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق پیر کو فوج کے قومی دن کی تقریب سے خطاب میں صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ایرانی عوام کے خلاف کوئی بھی اقدام اٹھایا تو ہماری مسلح افواج چین سے نہیں بیٹھنے دیں گی۔ چند دیر قبل صدر رئیسی نے ہمسایہ ملک عراق کو بھی اپنی سرزمین ایران مخالف کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے پر خبردار کیا تھا۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے عراقی کردستان کے دارالحکومت اربل میں اسرائیل کے زیر استعمال ایک اسٹریٹجک سائٹ کو درجنوں بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ تاہم اربل کے گورنر نے ایران کے ان دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ شہر میں یا اس کے ارد گرد کوئی اسرائیلی سائٹ موجود نہیں ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ڈونباس کے مشرقی علاقے کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ یوکرین کے ساحلی شہر ماریوپول میں موجود فورسز نے پیر کو اپنے حتمی دفاع کی تیاری کر لی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق روس ماریوپول میں اپنی بڑی فتح کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن یوکرین نے لڑنے اور شہر کا ہر صورت دفاع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ روسی افواج نے اتوار کو یوکرینی فوجیوں کو ہتھیار ڈال کر خود کو روس کے حوالے کرنے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ فرانسیسی پولیس کا باحجاب خواتین پر بہیمانہ تشدد، ویڈیو وائرل۔ فرانسیسی پولیس نے باحجاب سڑک عبور کرنے والی 2 خواتین کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر شیئر کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرانسیسی پولیس اہلکاروں کی جانب سے سڑک کے بیچوں بیچ باحجاب 2 خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ ہاتھا پائی کے دوران انہیں زمین پر بھی گرانے کی کوشش کی گئی۔ فرانسیسی پولیس اہلکاروں کی جانب سے جب ایک خاتون کو گھونسا مارا گیا تو ویڈیو ریکارڈ کرنے والی خاتون کو یہ کہتے سنا گیا کہ میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اسے جانے دو، جس پر پولیس افسر کی جانب سے ڈھٹائی بھرے لہجے میں کہا گیا کہ ہاں میں نے اسے مارا، میرے پاس ایسا کرنے کا اختیار ہے۔ فرانس میں پولیس اہلکار کی مسلم خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں فرانسیسی پولیس کو اسلاموفوبک کہا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو یوٹیوب کی پالیسیوں کے باعث نہیں دی جا سکتی، تاہم اس ویڈیو کا ٹویٹر لنک ڈسکرپشن میں رکھ دیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ یہ ویڈیو واٹس ایپ کے گروپ میں بھی ارسال کر دی جائے گی۔ دوسری جانب پیرس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ پولیس کی گشتی ٹیم نے قانون کی خلاف ورزی اور پولیس اہلکاروں کی بے عزتی کرنے پر خواتین کو ہتھکڑیاں لگائیں۔ پولیس ترجمان نے مزید کہا کہ ہجوم کے اکٹھا ہونے کے باعث صورتحال قابو سے باہر ہوئی، جس کے بعد دونوں خواتین کے خلاف شکایات درج کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھمبنیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔